رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ سورہ بقرہ کا مزاج اور سورہ بقرہ کے اندر جو پورے پارے میں، پہلے پارے میں بالخصوص جو ابتدائی مضمون ہے سورہ بقرہ کا، وہ گروہی تصور کی تردید ہے۔ یعنی حق ہونے کے لیے کسی جماعت کے نام اور ٹائٹل اسلام میں اور اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل معتبر ہے کہ آپ کی بنیاد ٹھیک ہو، اور جو اللہ کی طرف سے جب جب آتا جائے اس کو قبول کیا جائے، صرف جماعت کی بنیاد پر اس کو تردید نہ کر دی، اس کی تکذیب نہ کر دی جائے۔ مثال کے طور پر یہود کہیں کہ ہم نصارہ کو نہیں مانتے، نصارہ خود ایک گروپ بن جائیں، وہ کہیں کہ یہود کی کیا حیثیت ہے، تو گروہ کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ قرآن نے جو نام لے کر ان کو پکارا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے نام رکھ لیے تھے، ورنہ اسی تصور کو قرآن سیدھا کر رہا ہے۔ تو شروع میں آغاز وہیں سے ہوا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہمارے یہاں نام کا کنسپٹ نہیں ہے۔ کنسپٹ کیا ہے جو ہم کو چاہیے؟ وہ ایمان بالغیب چاہیے، اور ایمان بالغیب کے ساتھ جو عملی تقاضے ہیں اس کو پورا کریں۔ وہ آپ کے جسم کے ساتھ تقاضے ہیں اور آپ کے مال کے ساتھ تقاضے ہیں۔ اس کو خلاصہ پکڑ کے بیان کر دیا، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور نماز کی اقامت کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو انسان کا مال کا معاملہ ہے اس کو خرچ کرے، اور نبوت کے سلسلے میں اس کا ایمان جو آج آیا وہ، اور جس سے پچھلے تمام نبیوں پر ایمان۔ تو آپ ایک چیز دیکھیے کہ گروہ کی تردید ہو رہی ہے، گروہی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ان الدین عند اللہ الاسلام کا تصور ہے۔ لہذا اسی لیے وہ آگے آیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، وہ تردید کی گئی کہ مومن، نصارہ و یہود، یہ ساری باتیں یہ گروہی کنسپٹ سے آپ حق کی بنیاد اس پر نہ کھڑی کریں۔ حق کی بنیاد ہے من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا، یہ ہے ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اعمال صالحہ۔ ظاہر سی بات ہے آخرت کا دن بیچ میں آیا اس لیے کہ آخرت کے دن پر ایمان ہی اللہ کی ذات پر ایمان کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اس دنیا میں تو ہر بندہ، ہر فیتھ والے اور ہر بلیف والے وہ اپنے بارے میں لاجک بیان کر دیتے ہیں، لیکن وہ لاجک ان کی صحیح ہے غلط ہے اس کا پتہ تو قیامت میں چلے گا۔ تو اسی لیے آخرت کا عقیدہ جب صحیح ہوگا تو پھر توحید حاصل ہوگی، اور اس بیچ میں انسان کے اپنے وجود سے لے کے آخرت تک میں حاضر ہونے کے بیچ میں عمل صالح چاہیے۔ یہ چیز ہے بنیاد۔ اب آپ گروہ کا نام لیں گے، اب ایک بندہ کہنے کے اعتبار سے یہودی تھا اور اس کے اعمال اور وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، تو اب اس کی گروہی حیثیت کچھ نہیں رہ گئی۔ ایک بندہ مومن ہے، کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی امت کا آدمی ہوں، اور جناب وہ حرکتیں سب دوسروں کی کر رہا ہے، تو پھر اس کے مومن حلقے، صرف مومن کے گروہوں سے اس کی نسبت اس کے لیے کافی نہیں۔ تو اسی طرح یہ چیز میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر آگے یہی سب باتیں آ رہی ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر بنی اسرائیل کو ان کے تمام، چونکہ ایک بڑی قوم مدینے میں پہنچنے کے بعد، مکے سے ہجرت کرنے کے بعد جو قوم یہاں مخاطب تھی، وہ قوم ایک بڑی تعداد میں جو تھی وہ یہود تھی۔ یہود موجود تھے مدینہ میں، لہذا ان کے سلسلے میں پوری تفصیلات یہود کے سلسلے میں بالکل ہمارا ویو کلیئر ہونا چاہیے، اور یہود کی پوری حقیقت معلوم ہونی چاہیے، حتیٰ کہ یہود کو خود اپنے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو اس کے بارے میں بتایا جائے نا کہ بھائی آپ کی حقیقت کیا ہے، تو وہ حقیقت کا محتاج وہ بندہ خود بھی ہوتا ہے۔ تو یہود خود اس بات کے محتاج تھے کہ وہ کیا ہیں، ان کی اپنی غلطیاں کیا ہیں۔ اور چونکہ پچھلی جو امتیں تھیں ان امتوں میں سب سے زیادہ جو تاریخ وابستہ ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان میں سے جو ایک بڑی تعداد جو یہاں موجود تھی مدینے میں وہ بنی اسرائیل یہود تھے۔ لہٰذا ان کے ایک ایک راز کو کھول کے بیان کیا گیا کہ آپ کو اپنے بارے میں بھی معلوم ہو کہ آپ کیا ہیں،
آپ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں نحنو ابناء اللہ، پیچھے آیت آئی وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ارے ہم تو جہنم میں یوں گزر جائیں گے، یوں گزر کے یوں نکل جائیں گے. تو یہ سب آپ نے کہاں سے اپنی طرف سے بنا لیا؟ قرآن نے اس کی بات صاف کی کہ الا ایاما معدودا قل اتخذتم من اللہ عہدا، کیا آپ کا اللہ سے کوئی معاہدہ ہو گیا تھا کیا جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کچھ دنوں میں ہماری جہنم کا قصہ کچھ دنوں کا ہے پھر تو ہم فارغ ہو جائیں گے؟ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، جس نے برائی کی اس کا انجام جہنم ہے، اور جس نے جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے اولئک اصحاب الجنہ. تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ گروہی کنسپٹ جو ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ ہم احناف زیادہ فضیلت والے ہیں، ہم اہل حدیث زیادہ فضیلت والے حق پر ہیں، ہم فلاں جو ہے ہم زیادہ حق سے قریب ہیں، قرآن و سنت سے قریب ہیں. یہ جماعت کی بنیاد پر نہیں ہوگا. لہٰذا ایک بندہ اہل حدیث ہے، ہو سکتا ہے اس کا عمل حدیث کے موافق نہ ہو، اور ایک دوسرے مقلدین میں سے وہ زیادہ اپنے دین کے معاملے میں حق سے قریب ہوں. ایسا ہے، بالکل ہے. تو یہ معاملہ تصور جو سکھایا جا رہا ہے اس صورت میں سب سے زیادہ وہ یہ کہ آپ اپنی بنیاد، جو بنیاد اللہ کو چاہیے اس بنیاد پر محنت کریں، آپ ناموں پر محنت نہ کریں. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اخیر کے دور میں مسالک کے نام پر بڑی محنتیں ہوئی. لہٰذا حنفی ہونا بہت فضیلت کی بات اور شافعی ہونا بہت فضیلت کی بات، ہر مسلک والے اپنے اپنے اعتبار سے بڑی فضیلت کی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آئے. اسلام نے دراصل بنیاد جو ہے، بنیاد ایمان اور عمل صالح، وہ ہم کو چاہیے، اور وہ مسلک کی بنیاد پر نہیں چاہیے، وہ اللہ کی رضا کی بنیاد پر چاہیے، دین و شریعت کے نام پر چاہیے. یہ خلاصہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہی بات، یہی تصور دیا جا رہا ہے اس صورت میں. لہذا اب اس صورت 89 نمبر آیت کے بعد وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کی طرف سے آئے جو کتاب اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ موسیٰ سچے نبی تھے، تورات اللہ نے اتاری تھی، لہذا اب نیا دین آیا ہے. تو اب یہ مان لیجئے مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ تورات پر ایمان لے آئے تو ہم آئندہ کسی بات پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ تو تب ہوتا جب اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہوتا کہ تورات کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب آپ کو آگے کسی کتاب پر ایمان نہیں لانا ہے. جیسے کہ ہمارے لیے اللہ نے یہ حکم لگا دیا، ہمارے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے قانون بنا دیا کہ اب آخری نبی محمد تھے اور آخری کتاب قرآن تھی، اس کے بعد نہ کوئی کتاب اترے گی اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا. اگر ایسا پچھلی شریعتوں کے ساتھ، پچھلے دین کے ساتھ ہوتا تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب نہیں ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کو دھمکی دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اب ایک دن ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس پر ہم ایمان لائیں گے، اس کے انتظار میں تھے. اور جب وہ چیز آ گئی تو کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بھائی ٹھیک ہے، اب وہ بھی اللہ نے نازل کیا تھا، یہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، تو قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے. یہ اللہ کو ماننا نہیں ہوا، یہ کسی دین کو ماننا نہیں ہوا. دین کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دین جب مطالبہ کرے کہ اس کے بعد ایک دین آنے والا ہے، آپ کو اس کو ماننا ہے. اب آپ نہیں مانیں گے. مثال کے طور پر آپ کنیکٹنگ فلائٹ لیتے ہیں، کنیکٹنگ فلائٹ لینے کے بعد آپ کا ٹکٹ ایک خاص ایئرپورٹ سے آپ کو اتر کے فلائٹ چینج کرنی ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی ہم جس فلائٹ پہ چڑھ گئے ہم اب دوسری فلائٹ پہ نہیں چڑھنے والے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کی منزل چھوٹ جائے گی اور آپ مجرم قرار پائیں گے، اور دنیا کے اصول کے مطابق آپ اس کا انجام سمجھ رہے ہیں. تو وہی صورتحال ہے. ہاں، جب آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن آ گیا، آپ نے ٹکٹ بھی وہیں کا لیا تھا، قانونی طور پر آپ وہاں اترنے کے مکلف بھی ہیں، لہٰذا اب آپ کو وہاں اترنا چاہیے. اب آپ کو وہاں کوئی نہیں اتارتا ہے تو آپ اپنا سوال جواب ان سے کر سکتے ہیں، اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ عموماً ہم اپنے تجربے میں جانتے ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور آخری کتاب قرآن کے ہونے کی بات آئی، ٹھیک ہے، ہم اس کے علاوہ نہیں مانیں گے اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے کی ہم سب چیزوں کو مانیں گے. کیوں کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے تورات کا، مسئلہ اس کا نہیں ہے قرآن کا، مسئلہ اس کا نہیں ہے انجیل کا، مسئلہ زبور کا اور دیگر صحف کا نہیں ہے. مسئلہ اس بات کا ہے کہ جو اتارا کس نے ہے، اور جب اس کے بارے میں آ گئی بات کہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، تو پھر قانون یہ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے وہ سب ماننا پڑے گا. تو وہ اس صورت میں بار بار سکھایا جا رہا ہے. دیکھیے اس میں اس سے پچھلی آیت میں آیا کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ،
کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی یہ تمہاری عادت ہے۔ پھر اس کے علاوہ تفریق کرتے ہو، اس نبی کو مانیں گے، اس نبی کو نہیں مانیں گے۔ لہٰذا یہ چیز بنیاد نہیں ہے، بنیاد ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی اتارا اس کو ماننا ہے۔ اب اس کی پھر ان کے آگے ان کی حرکتوں کو اور بیان کیا جا رہا ہے کہ وقت جاءکم موسیٰ بالبینات، یہ تو تمہارے نہ ماننے کی عادت پہلے بھی تھی، موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا، اس کے باوجود تم بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اسی طرح تم سے کہا گیا کہ اللہ کی کتاب تورات ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو، تو قرآن کی بات تو چھوڑ دو، تم نے تورات کے بارے میں کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں، ہم نے آپ کی بات سن لی لیکن ہم ماننے والے نہیں۔ وجہ کیا؟ اشربوا بقلوبہم العجل، تمہاری غلطی دیکھو، جو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ کی دین، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اس کا انکار کر رہے ہو اور بچڑے کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، یعنی جس کا مطالبہ نہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اچھا، اس غلطی میں انسان مبتلا کیوں ہوتا ہے اور یہ دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ تو کہتے قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، یہ دعویٰ کرتے تھے دنیا کے معاملے میں، جب انسان اپنی زندگی کے تعلق سے جب انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو تو یہ غلطیاں اس سے ہوتی ہیں۔ ان کو ایک غلطی فہمی یہ ہو گئی تھی کہ آخرت تو ہمارے لیے خاص ہے، تو قرآن نے کہا کہ آخرت اگر تمہارے لیے خاص ہے تو ایک کام کرو کہ جس کو معلوم ہے کہ آخرت میں ہمارا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے تو پھر فوراً تمنا کرو آخرت میں پہنچنے کی۔ ہر بندے کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے تو اچھا انعام، اچھے مقامات، منازل وہاں ہیں، تو پھر فوراً تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمنا کرو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیوں؟ یہ صرف ان کی زبان کی بات ہے اور انہوں نے اپنی بنیاد ہی غلط رکھی ہے، یہ ان کو معلوم ہے۔ اور ان میں سے تو صورتحال یہ ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، کہ یہ تو اپنی زندگی کے لیے اتنے حریص ہیں، یہ بھی اور مشرکین بھی، یعنی جو مشرک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لائف لائف لائف، تو مومن جو ہے لائف اور زندگی بچانے کی ٹینشن میں نہیں رہتا۔ بلا ضرورت انسان اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، لیکن وہ صرف جیے اس لیے کہ میں زندہ کیسے رہوں اور میری زندگی کیسے باقی رہے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آج کل بھی دیکھیں ہمارے یہاں حالانکہ دونوں طرح کے مضامین آ رہے ہیں اور اس وبا کے تعلق سے دونوں رجحانات آ رہے ہیں، بہرحال ہم تو شدت کے ساتھ اس فریق اور اس جماعت کی طرف ہیں جو اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور اس کی وجوہات اور اس کے اسباب اور اس کے انالیسس کرنے بیٹھیں تو بے شک اس کو پوری تحریری شکل میں، پوری تحریری اور پورے دلائل کے ساتھ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ایک 2-4 دن پہلے ایک انجینئر صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور وہ اس موضوع پر بات کرنے لگے، میں نے ان کو 5 منٹ صرف سمجھایا ہوگا، تو انجینئر صاحب ہیں، تقریباً 40 سال سے اپنے فیلڈ میں بڑی مہارت سے اچھے جگہوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ تو میرے دل کو دھو دیا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، میں نے ہزاروں لوگوں کا دل دھویا ہے اس بیچ میں۔ سمجھنے کی بات ہے، جو تکلیف ہو اس کا علاج کریں، دوا کریں، لیکن جو باہر جو خبر پھیلی ہوئی ہے اور جو اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے اس سے اپنے ذہن کو پاک کریں۔ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں، ہمیں کسی سے مخالفت نہیں کرنی، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے تو اتنا کافی ہے، لیکن اس صحت کے خیال میں آپ باہر کا جو شر پھیلا ہوا ہے اور باہر کا جو فتنہ پھیلا ہوا ہے، اس فتنے میں اپنے آپ کو آپ نے گرفتار کر لیا اور اس فتنے میں آپ نے اپنے آپ کو اس کے جال میں پھنسا دیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ خوف اور دہشت آپ کو ہلاک کرے گی۔ مرض میں کوئی ہلاکت نہیں ہے، مرض عام بیماری ہے جو ہر موسم کی تبدیلی کے موقع پر ہوتا ہے۔ چند مدت گزرنے دیجیے، انشاءاللہ اس کا سب کچھ راز کھل جائے گا۔ دنیا میں ہمیشہ ایک موقع پر ایک بات پوری دنیا میں پھیلتی ہے، 2-4 سال کے بعد پوری بات اس کی کہانی پلٹ جاتی ہے، انشاءاللہ معلوم پڑے گا۔ بیماری تکلیف جو آتی ہے اس کا علاج کیجیے، اس کا علاج کے لیے ہم کبھی بھی بیماری کا انکار نہیں کرتے اور علاج کا انکار نہیں کرتے۔ ہم جس کا انکار کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ بلا ضرورت نہ اس کو پروپیگنڈا کیجیے اور نہ بلا ضرورت اس کے لیے آمنا و صدقنا کا مزاج رکھیے۔ تو لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، یہ کن کے ساتھ ہوگا؟ یہ پریشانی میں صرف وہی لوگ مبتلا ہیں، ہائے زندگی لائف لائف لائف، یہ صرف تو اس کے تعلق سے یہ میں نے کہہ دیا یہاں پر۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے خاص، آخرت خاص ہے تمہارے لیے تو تمنا کرو آخرت کی، لیکن یہ ڈر کے مارے چونکہ ان کی حرکتیں اتنی خراب ہیں، ان کو اپنے بارے خود معلوم ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن زبان سے کہتے ہیں تمسنا النار الا ایاما معدودۃ۔ تو وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کا اپنا حال ایسا ہے کہ اگر آپ
زندگی کے معاملے میں آپ چاہیں تو 1000 سال جینا چاہتے ہیں. کیوں جینا چاہتے ہیں؟ اس لیے جینا چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخرت میں ہمارا انجام بہت ہونے والا ہے. اسی طرح نہ ماننے کی اکڑ پھونک، لہٰذا اس میں ایک بات یہ نہ ماننے کے لیے ایک بہانہ، کیا بھائی جبریل، اچھا ان کے اوپر جو وحی لے کر آتے ہیں وہ جبریل ہے، جبریل سے تو ہمارا پنگا ہے. تو قرآن نے کہا کہ بھائی نہ ماننے کی یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر جبریل سے آپ کا پنگا ہے تو یاد رکھیں کہ جو من کان عدو لجبریل، تو جو جبریل اور میکائیل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ تمام کافروں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. فإن اللہ عدو للکافرین. اب دیکھیں آپ، یہاں پر نہیں کہا گیا کہ جو جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا بھی دشمن ہے، کافروں کا دشمن ہے. کہتے ہیں مطلب کہنے کی بات یہاں یہ ہے کہ جو جبریل اور میکائیل کا منکر ہے، اس کا مطلب وہ سراسر کفر کے اوپر تلا ہوا ہے اور وہ کھلا کافر ہے. اور کفر کی بنیاد یعنی انکار اور تکذیب ہے. اور جبریل اور میکائیل کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ماننا نہیں چاہتا. اس لیے کہ نبیوں تک جتنے بھی انبیاء تک پیغام لے کر آنے والے جو اللہ نے جس کو استعمال کیا، براہ راست وحی بھی اللہ نے نازل فرمائی، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہ جائے کہ کسی فرشتے کے بغیر اللہ وحی پہنچانے پر قادر نہیں ہے. اور اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے بھی بھیجا تاکہ یہ معلوم رہے کہ وحی کا سلسلہ ایک مستقل سلسلہ ہے جو کبھی اس شکل میں آتا ہے اور کبھی جبریل کی شکل میں فزیکلی آتا ہے، تاکہ نبی کو بھی براہ راست اس وحی اور اس فرشتے کا سامنا ہو اور اس کے دل کو تقویت ہو. لہذا قرآن نے کہا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں اس سلسلے میں اعتماد بڑھے اور مضبوطی آئے. لہذا عدو للکافرین. اب قرآن کہتا ہے ہم نے اس سے پہلے، یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے ان کا انکار کرنے کا، اس سے پہلے بہت ہم نے اتاری کتابیں، ان سب کے ساتھ ان کا معاملہ یہی رہا. اب آگے کہہ رہا ہے قرآن کہ دیکھو ہم نبی بھیج رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے ہیں، ان کے پیچھے اتنے سارے انبیاء انکار کرتے گئے. اب یہاں صورتحال کیا ہے؟ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. کام دیکھیے کیسا الٹا ہو رہا ہے. اسی طرح سحر، جادو کے پیچھے لگ گئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، شیطان جو پٹی پڑھاتا ہے اس کو مان رہے ہیں، اور نبی جو رہنمائی کر رہا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو قرآن ان کا ایک ایک راز کھول کے بتا رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں قرآن کتاب اتمام حجت ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، نبیوں کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہنا چاہیے. اب دیکھیں ان کے پورے زندگی کے کیریکٹر اور کردار کی کتنی کھلی باتیں سب سامنے آ گئیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. لہٰذا دین کے ہر پہلو سے انکار کر رہے ہیں، جادو کو، بچڑے کو مان رہے ہیں اور جادو کی تسلیم کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. یہ سب کرنے کے بجائے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو انجام کے اعتبار سے تو یہ بہتر تھا. اب بتائیں اتنی سادگی سے، اتنے پیار سے. ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہود و نصارہ کے بارے میں اتنی سخت باتیں آتی. دیکھیں کیسی بات ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اس کا انجام کتنا اچھا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے. اب دیکھیں ان کی اپنی حرکتیں کتنی زیادہ ہیں. آپ ان حرکتوں کو سوچ نہیں سکتے. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، فتنہ کرنا، شر کرنا، نبی کو قتل کرنا، نبی کے ساتھ کتنے گناہ شمار کر رہا ہے قرآن. اب ظاہر سی بات ہے یہ آخری کتاب ہے، لہٰذا اب ہر کچھ کلیئر بیان ہو جانا چاہیے. یہ یہود کے ساتھ کوئی پہلا خطاب نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس وقت تک لگاتار ان کے گناہوں کا پورا جو طومار بنا ہوا ہے وہ سب ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے. کیونکہ اب یہ آخری کتاب ہے. اب اس میں ان سے پہلے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ان کا کچا چٹا باہر آنا چاہیے اور ان کے بنیاد پر کوئی گمراہ نہ ہو. لیکن افسوس کی بات ہے اتنی صاف باتیں موجود ہونے کے بعد بھی ہم گمراہ ہو رہے ہیں. قرآن کی جیسی روشنی ہونے کے بعد بھی ہم اندھیرے میں بھٹکنا پسند کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ان کے جیسی حرکتیں آپ نہ کریں. آپ دیکھیں یہاں سے یہ بات شروع ہو گئی، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. بھائی یہ جو ان کے ہم نے آپ کی ڈیٹیل سنائی ہے، اہل ایمان یا کوئی بھی، ان کے جیسے کام نہ کرو. لہذا اب اگر آپ کو نجات چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ایسی حرکتیں نہ کریں. دیکھیں پہلی بات، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم. اور باتیں غور سے سنو اور اس پر توجہ کرو اور اس پر عمل کرو. کافر اور مشرکین تو یہ چاہتے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، آپ کے اوپر کوئی خیر ان کو برداشت
وہ چاہتے ہی نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی خیر وابستہ ہو، اللہ کے دین پر جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ کوئی خیر جڑے، لیکن یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے۔ تو یہ گروہی تصور ختم کیا جا رہا ہے اور حقیقت کی طرف انسانیت کو پہنچایا جا رہا ہے، حقیقت کی رہنمائی کی جا رہی ہے، انگلی پکڑ کے، یعنی ہاتھ پکڑ کے رہنمائی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہاں سے ایک موضوع ٹرن لے رہا ہے۔ کیا ٹرن لے رہا ہے؟ کہ چونکہ جب عبادت کے لیے ایک سمت متعین ہونا بہت ضروری ہے، اور اب تک عبادت کے لیے جو سمت تھی وہ بیت المقدس تھی، اور حکم نہیں آیا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم نہیں آتا تھا تو اس وقت تک انہی دین کے معاملے میں انہی باتوں کا خیال رکھتے تھے جو اہل کتاب کے یہاں رائج ہے۔ اہل کتاب کے یہاں قبلہ بیت المقدس تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیت المقدس کی طرف 17 مہینے تک نماز پڑھ رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے شروع زمانے میں اتری ہے۔ یہ معلوم تھا کہ فتنے والے لوگ ہر موقع پر فتنہ کریں گے۔ جیسے دیکھیے ابھی آپ 26 آیتوں کو نشانہ بنا کے فتنہ کر رہے ہیں، یہ نشانہ نہیں دیکھا کہ وہ 26 آیتیں کب نازل ہوئی، اس سے پہلے کیا کیا ہوا وہ ذکر کریں نا آپ۔ ابھی دیکھیں آئیں گے، ہاں انشاءاللہ ہم شاید آج پہنچیں گے وہاں تک کہ 26 کہ وہ جب قرآن نے کہا ہے کہ وقاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اللہ کے ساتھ جو انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، کب؟ جب انہوں نے ہر طرف سے اب مسجد حرام جانے کی پابندی لگا دی۔ آپ یہ بتائیے، سب مسجد حرام جا سکتے ہیں، یہودی جا سکتے ہیں، نصارہ جا سکتے ہیں، مسلمانوں پر پابندی لگا دی، کیوں؟ جبکہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، جبکہ وہ تو کفر و شرک کی جگہ نہیں ہے، تو مسلمانوں پر پابندی لگائی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ حرکت ایسی کریں گے تو اس کو صاف کرنے کے لیے تو پریشانی اور مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہاں پر قبلہ بدلنے کی جو بات آ رہی تھی تو فطری بات ہے کہ یہ معلوم ہے کہ ماحول کو خراب کریں گے اور یہ فتنہ چھیڑیں گے، تو قرآن نے کہا کہ جب بھی کوئی حکم ہم بدلتے ہیں تو اس حکم سے بڑھ کر آگے کا دوسرا حکم لاتے ہیں۔ سوچ کی بات ہے، خود بنی اسرائیل کے مطابق یہاں پر دیکھیے، اب تک قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کا قبلہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، اور بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور بیت اللہ کی عظمت اور اس کی شان بہت بلند ہے، اور اس کے بارے میں باتیں آئیں۔ فطری بات ہے، درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیت المقدس سے مقام بیت اللہ کا اونچا ہے۔ اب ایک حکم منسوخ ہو رہا ہے، یعنی ایک قبلہ منسوخ کیا جا رہا ہے وہ بیت المقدس کا، دوسرا قبلہ دیا جا رہا ہے وہ ہے کعبۃ اللہ کا، تو ظاہر سی بات ہے کعبۃ اللہ کا درجہ بیت المقدس سے اونچا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ پہلے سے بلند ہے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی شان اور اس کی تاریخ، جس طرح سے تم اپنے آپ کو ابراہیم سے جوڑتے ہو اس گھر کا تعلق بھی ابراہیم سے جڑا ہوا ہے، لیکن صرف اس لیے ہم اس قبلے کو نہیں مانیں گے کہ وہ ہمارے بنی اسرائیل کے ساتھ اس کی کوئی تاریخ نہیں جڑی ہوئی ہے۔ لہذا مسئلہ یہاں پر بنی اسرائیل اور اہل مکہ، عرب اور عجم کا نہیں ہے۔ اللہ جب کسی چیز کے لیے کوئی حکم دے دے تو بس وہ اصل بنیاد ہے، لہذا اس کے لیے پورا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو ما ننسخ من آیت، جب بھی کوئی آیت اترتی ہے اور یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، یعنی اس کو کالعدم کر دیتے ہیں، تو ہم اسی طرح یا اس کے جیسا دوسرا حکم لاتے ہیں۔ لہذا بے شک کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو علم تعلم ان اللہ، زمین و آسمان کی ملکیت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے مددگار نہیں۔ ام تريدون ان تسلوا رسولكم كما سئل موسى، ان کو احساس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی اتنی ساری مثالیں ہم نے دی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، آپ اپنے نبی کو اس طرح پریشان نہ کریں۔ ام تريدون ان تسلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل، اور ایمان کو چھوڑ کر جو کفر کو اختیار کرے تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا۔ لہذا اب دیکھیے ان کو بتایا جا رہا ہے، اشاروں میں دیکھیے کتنی حکیمانہ انداز سے اب ان کی خرابیاں بتا کے اب ان سے کہا جا رہا ہے آپ یہ حرکتیں نہ کریں۔ ایک بتایا گیا لا تقولوا راعنا، ایسے ایسے غلط باتیں مت بولیے، جو بات غلط مطلب والی باتیں مت بیان کیجیے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی سے زیادہ سوال کے پیچھے سوال، سوال کے پیچھے سوال، جیسے وہ منہ سلوہ کے بارے میں، اور جیسے گائے کے معاملے میں، اور ہر مسئلے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کے پیچھے سوال کر رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، اگر نبی سے زیادہ سوال کریں گے تو یہ گمراہی کی بات ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب،
اہل کتاب کی تو اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تم کو گمراہ کر دیں. ان کا مقصد یہ نہیں کہ تم کو حق پر دیکھنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن حق پر رہنے کے لیے اب دیکھیں یہاں پر بیچ میں ایک اہم بات آ گئی کہ انسان کو حق پر رہنے کے لیے فلسفیانہ تکرار سے اور فلسفیانہ مناظرے سے بات ختم نہیں ہوتی اور اس سے حق کا واضح نہیں ہوتا، بلکہ حق پر رہنے کے لیے عمل بہت ضروری ہے. لہذا قرآن میں بیچ میں آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ نماز کی پابندی کریں، عمل میں آپ سمجھوتا نہ کریں. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیے وہاں بھی آیا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ کیا ہے؟ باتیں کرتے ہیں خالی، عمل ان کا کچھ نہیں ہے، اور یہ خالی فلسفیانہ انداز سے حق کو اپنے آپ کو حق پر رہنے کی مثال دینا چاہ رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے حق نہیں ثابت ہوتا ہے، حق ثابت اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا عمل کیسا ہے، آپ نماز کے کتنے پابند ہیں، آپ مال کے معاملے میں کتنے حریص ہیں، یا آپ کا مال کے معاملے میں دل کتنا صاف ہے. لہذا کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، ان کے اس تصور کو صاف کیا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے جنت میں تو جائیں گے صرف یہودی، کہتے تھے صرف یہودی جائیں گے، اور نصرانی کہتے تھے صرف نصرانی جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے یہ سب ان کی جھوٹی تمنائیں آرزویں ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے دیکھیے گروہی تصور ہٹایا جا رہا ہے. انہوں نے گروہی تصور بٹھا رکھا تھا، جیسا کہ ہمارے ملک میں قومی اور برادری کا تصور بیٹھا ہوا ہے. اسلام میں ایمان اور اصل حقیقت سے جوڑنے کی محنت کی جاتی ہے اور وہی رہنمائی کی جاتی ہے. یہاں بھی گروہی تصور سے ذہن ہٹایا جا رہا ہے. کیا ذہن ہٹایا جا رہا ہے؟ کہ یہود و نصارہ صرف یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے. یہ گروہی بنیاد نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم نے جنت کو کسی جماعت کے نام پہ نہیں بنایا ہے، بلکہ جنت کو کس نام پر بنایا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے سامنے حاضر سپرد کر دے اور جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس کی نیت بھی بالکل ٹھیک ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے رب کے پاس اجر اس بندے کو ملے گا. لہٰذا کوئی یہ کہے کہ میں مومن ہوں اور یہود و نصارہ منہ دیکھیں گے، نہیں. جو یہودیوں میں سے جو حق پر رہ کے گئے وہ حق پر ہے. اسی طرح جب تک دوسرے نبی کا انہوں نے تکذیب نہیں کی، اسی طرح نصارہ جب تک وہ حق پر تھے وہ حق پر تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب اس کے بعد ظاہر سی بات ان کو اس دین کو تسلیم کرنا ہے. تو اب قرآن کہتا ہے وقالت الیہود، اب انہوں نے قرآن خود اس کی تردید دیکھیے کیسے کر رہا ہے کہ تم اپنے اعتبار سے خود کہتے ہو کہ لیست النصارى علی شیء، نصارہ کچھ نہیں ہے، یہ تو گمراہ ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود شیء، نصارہ کہتے تھے کہ یہود گمراہ ہیں اور دونوں کتاب پڑھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دونوں کی بنیاد سچی ہے. کیوں کہ یہود اپنی نسبت کرتے ہیں تورات سے اور نصارہ اپنی نسبت کرتے ہیں انجیل سے، عیسیٰ علیہ السلام سے اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے. بنیاد تو صحیح ہے لیکن عمل غلط ہے. عمل کیسے غلط ہے؟ عمل یہ غلط ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب نبی آئے اس نبی کو مانیے، اب اس کے بعد جیسے جیسے جو نبی آتے گئے ان کو مانتے جائیں. آپ تو اپنی بنیاد تک تو ٹھیک تھے، اس کے بعد آپ کا عمل بگڑ گیا. تو اس بنیاد پر آپ فیصلہ قیامت میں ہوگا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. اور اب تم نے گروہی بنیاد پر کام یہ کر رکھا ہے کہ وہ اس کی مسجد میں نصارہ کے کنیسہ میں یہ نہ جائے، یہود کے دیر میں وہ نہ جائے، اور لہٰذا کسی بھی اللہ کے گھر میں کوئی عبادت کرنے جائے تو اس کو روکنے کی کس کو اجازت نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اور الٹا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہودی نصارہ کے عبادت خانے کو گرا رہے ہیں، نصارہ یہودیوں کے عبادت خانے کو گرا رہے ہیں، اور مختلف دنیا میں تاریخ میں رہا ہے ہر ایک دوسرے کی عبادت خانے کو گرا رہے ہیں. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، جبکہ اس میں عبادت خانوں میں ان کو ڈر کے ساتھ داخل ہونا چاہیے. تو یہ تو شروع سے کرتے آئے ہیں. یہ میرے اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود کے بعد جب نصارہ نے عبادت خانے بنائے اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے، جب تک وہ حق پر تھے تو اس میں سب کو داخل ہونا چاہیے. تو بجائے یہ کہ اس میں جاتے داخل ہوتے، الٹا انہوں نے ان عبادت خانوں کو ڈھا دیا. تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، قرآن کہتا ہے کہ عبادت خانے کے ساتھ عبادت خاص نہیں ہے. اللہ کی عبادت کے لیے تو مشرق و مغرب کہیں بھی عبادت کرو. یہ تو اللہ جب کہے مشرق تو مشرق، مغرب تو مغرب. اللہ کی عبادت کے لیے کوئی سمت اور کوئی عبادت خانہ محدود نہیں ہے. لہٰذا یہ تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ اب جو قبلہ بدلنے والا ہے اس قبلے کے اندر یہ تصور آئے گا کہ یہ قبلہ کیوں بدل گیا، ایسا کیوں ہو گیا. تو اللہ کی عبادت کے لیے اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کہے اس کو مانا جائے جب جو نازل ہو. لہذا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے
تو وہ تو کہتا ہے ہو تو ہو جا، تو اللہ کے فیصلے کے آگے بات ختم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماننا اللہ کے فیصلے کو ہے، یہی ذہن بنایا جا رہا ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس کی مثال سے ثابت ہے، لہٰذا وہ اس سے محروم رہے، لہٰذا ان کی بات ان کے سامنے صاف کر کے بتا دی جا رہی ہے۔ اب قرآن اسی طرح یہ گروہی تصور ختم کیا جا رہا ہے۔ اب قرآن پھر کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ راضی ہوں گے ہی نہیں آپ سے یہود و نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت میں شامل ہو جائیں، یہود کی ملت میں شامل ہو تو نصارہ کی ملت میں آپ رہ جائیں گے۔ تو یہود کہیں گے کہ ہماری ملت کے تو ہو گئے، نصارہ کو غلط مانتے ہیں، نصارہ کی ملت میں شامل ہو گئے تو یہود کی طرف سے ہم غلط ہیں، لہٰذا یہ چاہتے صرف یہ ہے کہ ہماری ملت میں شامل ہو جاؤ۔ تو حق ہونے کے لیے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، دیکھیں گروہی تصور ختم ہو رہا ہے، حق پر آؤ، اصل اللہ کی ہدایت ہدایت ہے، یہودی ہونا، نصرانی ہونا یا امت محمد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے ہیں اس کو ماننا۔ اب ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دل سے پڑھتا ہے، منہ سے پڑھتا ہے اور دل سے نہیں مانتا، یہ کسی کام کا نہیں، اور اگر پڑھتا ہے مانتا بھی ہے باقی اعمال کے سلسلے میں بالکل کوتاہی کرتا ہے، تو عمل اور انسان کا عقیدہ دونوں درست ہونا ضروری ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ ان کی مرضی کے پیچھے نہ جائیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَا، جن کو ہم نے اللہ کی کتاب دی ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کما حق اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، پھر اب یہاں پر یا بنی اسرائیل اذکروا بتا کے کعبے کے قبلے کے تحویل قبلہ، جو ہمارا کعبہ قبلہ بننے والا ہے، اس طرف بات آگے بڑھ رہی ہے۔ چونکہ یہ صورت بہت اہم ہے، اس کے تو ہر آیت میں بڑے بڑے مضامین ہیں، اسی لیے ہمیں اس میں شاید وقت لگے گا، آگے تو ہم تھوڑی رفتار سے چلیں گے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو بیان کیا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ اس صورت میں اترا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل کہتے تھے ابراہیم کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے تھے کہ اصل ابراہیمی ہم ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آج تک کر رہے ہیں، آج تک مطلب یہ کہ جو ان کے دماغ کا جو خمار ہے وہ اپنے آپ کو جو بالکل الگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو آرینس ہیں اور جو ہمارے ملک کے برہمن ہیں، یہ سب لوگ اسی غلط فہمی میں جڑے ہوئے ہیں کہ جو یہ چاہتے، جو خاندانی نسبت لے کے بیٹھے ہیں۔ اسلام میں خاندانی نسبت کا کوئی اعتبار نہیں، قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، نوح اور ابراہیم کی نسل میں ہم نے بہت سارے انبیاء بھیجے اور کتابیں اتاری، لیکن اس کی نسل کے بہت تھوڑے لوگ ہدایت پر ہیں، اور اکثریت فاسقوں کی ہے، فاسق سے مراد کافر ہے، اکثریت جہنمیوں کی ہے۔ لہذا خاندان نوح کا ہے، خاندان ابراہیم کا ہے، یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس نے جو دعوت اور جو تبلیغ اور جو پیغام لے کر آیا اس کو کتنا مانتے ہو۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے دوبارہ کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، یاد رکھو ابراہیم کے ساتھ تم نسبت جوڑتے ہو تو ابراہیم سے اللہ نے جو جو چیزیں مطالبہ کی اس نے تو پورا کر کے دکھایا، وہ کیوں نہیں کر رہے ہو تم؟ ابراہیم نے اس گھر کو بنایا تھا جس گھر کو ہم قبلہ بنانے جا رہے ہیں، اس گھر کو قبلہ بنانے جا رہے ہیں، پہلے اس کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے تاکہ شک و شبہ نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا کمال دیکھیے، قبلہ بننے سے پہلے وہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا تھا کہ اس گھر کو پاک رکھو، اور اس طواف کرنے والوں کے لیے اور اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور اس گھر کے بارے میں ابراہیم نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس کے بعد اس کی تعمیر کا قصہ سنایا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے نسل، بلکہ یہ کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ مسلوب ابراہیم کی ذریت نہیں ہے، اصل اسلام ہے، لہذا دیکھیں آپ کو پورا زور مضمون کا یہاں پر جمع ہو گیا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھ، اور میری ذریت میں بھی اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ اب قرآن نے پھر یہ بیان کرنے کے بعد کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اور اے اللہ ان کے درمیان ایک رسول بھیج، کن کے درمیان؟ جہاں یہ گھر بن رہا ہے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کا نام ہے
لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک رسول آئے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رسول کی بات ہوئی ہے، اللہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجنا، یہ نہیں رسول. لہٰذا ایک رسول آئے. اب وہ رسول آئے اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. تو یہ جو تم اس طرح کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہیں، اور یہ گھر ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا تمہارے لیے جو تمہاری نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے جو تمہاری نسل چلی ہے، تو تمہارا جو شجرہ ابراہیم سے ملتا ہے تو وہ شجرہ کما حق یہاں بھی ملتا ہے بیت اللہ سے اور اس نبی سے، کیونکہ یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے. لہٰذا اصل مسئلہ ابراہیم کا نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم کی ملت کیا تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم نام نہیں ہے، ابراہیم کی ذات اور ابراہیم کی ذریت نہیں ہے، ملت ابراہیم. ملت ابراہیم کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم. جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دو، حوالے کر دو، تو اس نے کہا قال اسلمت لرب العالمین. دیکھیے اوپر دعا اسلام کی آئی، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صداقت اور تصدیق کی جا رہی ہے کہ اصل اسلام جو ہے جس پر ابراہیم قائم رہا وہی ملت ابراہیمی ہے، جس کا نام اسلام ہے. جو اس کو مانے گا وہ ملت ابراہیمی پر ہے اور وہ اصل ابراہیمی ہے. وہ جب بھی تمہارے سامنے ہے اس کو قبول کرو. لہذا اب اس کی پھر مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیتیں وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ. ابراہیم اور یہاں پر بالخصوص یعقوب کا نام آنا. کیوں؟ تاکہ بنی اسرائیل کے دماغ میں بات بیٹھے کہ مسئلہ خاندانیت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ وہی اصل ہے جو اصل ابراہیم اور یعقوب سے اب تک آ رہی ہے. آپ بھی اس اصل کو مانیں. وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، تو اپنے بیٹوں میں بنی اسرائیل کے جو اصل نسل، جو اصل شجرہ جو پہنچتا ہے وہ 12 بیٹوں سے، وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جو وصیت لی وہ کیا تھی؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد لا الہ الا اللہ. کیسا جوڑ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس کا شجرہ کیسے ملا دیا اللہ نے. تینوں نام لیے. حکمت کی بات غور سے سنیے. ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیا، اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی لیا، جس اسماعیل سے کوئی نبی نہیں آیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسحاق علیہ السلام کا نام بھی لیا، جس اسحاق سے سارے کے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے. سارا شجرہ ملا دیا کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق ایک ہی بات ہے. جب تک اسحاق کی طرف سے نبی آنے تھے وہ آتے رہے، اب جب اسماعیل کی طرف سے جو نبی آنے کا فیصلہ تھا وہ اب نبی آ گیا. لہٰذا نبی ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، اس کی یہ کوئی تفریق کی چیز نہیں ہے. نبی جہاں بھی آئے گا آمنا وصدقنا، ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت. اب قرآن کہتا ہے، پھر کہتا ہے، دیکھیں آپ، میں اسی لیے بہت پڑھ رہا تھا تو بار بار جس بات پر قرآن بار بار اس کو صاف کر رہا ہے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. تو کہہ رہے کہ یہود و نصارہ ہو جاؤ، ہدایت پر آنا ہے تو یہودی بنو یا نصارہ بنو. قرآن کہتا ہے بل ملت ابراہیم حنیفا. یہودی نصارہ ہونا نہیں، ابراہیم کی ملت پر آؤ گے وہ حق ہے. کسی نام، اچھا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا کوئی نام نہیں ہے. ملت ابراہیم کیا ہے؟ اسلام. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے ملت ابراہیم. اسلام ہم نے پھر بھیجا ہے، پھر مان لو اس کو. پتا کیا چلا کہ آپ کی خرابی ہر اعتبار سے، آپ کی گمراہی صاف ہو رہی ہے. قولوا آمنا باللہ. اسلام اس کا نام ہے کہ ہم آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم پر جو بھی اترا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ابراہیم پہ ایمان کے پر جو اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ. امت محمد تفریق نہیں کرتی، نہ موسیٰ و عیسیٰ میں، نہ اسباط و یعقوب میں، اور نہ اس سے پہلے جتنے نبیوں میں آئے. لا نفرق بین احد منہم. یہ ہے اصل ایمان کی جڑ اور یہ ہے اصل مطلوب ایمان. لہذا پورا گروہی تصور کو دھو کے صاف کر دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ کتاب آخری ہے. اس کے بعد یہود و نصارہ کا جھگڑا دنیا میں آگے بڑھے گا اور پھیلے گا، اور وقت آئے گا جب امت کے لوگ بھی اس معاملے میں کمزور پڑ جائیں گے، ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ان کے حوصلے ماند پڑ جائیں گے، اور وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے. ان کے حوالے مت کرو، اللہ کے حوالے کرو. لہذا آج ہماری
جدید تعلیم اور جدید تجربات اور جدید سیاسی روح اور مزاج نے ہمارے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا کر دی ہیں اور جو قرآن کے خلاف ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، ایسے ہی ایمان لانا پڑے گا جیسے محمد کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ، ان کے جیسا ایمان لے کر آؤ تو پھر تمہارے ایمان کا معتبر ہے۔ وَفَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم نہیں مانتے تو پھر تم گمراہ، سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ سمجھ لے گا۔ دیکھیں آپ پورا پارا اس گروہی مزاج اور ذہن سے، چونکہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا تھا یہود نصارہ، ہم ہماری جماعت، ہم ہماری جماعت۔ ہمارے ملکوں میں بھی تو یہ بات پائی جاتی ہے، ہر جماعت اپنے آپ میں اتنی مگن ہے کہ وہ دوسری جماعت کا انکار کرتی ہے۔ جب ہر جماعت حق کا کام کر رہی ہے تو ہر جماعت کو ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہیے، ہر جماعت کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے، ہر جماعت میں جو خرابی ہے اس کو مان لینا چاہیے، اس کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہم ذیلی شکل میں یعنی انڈر شیڈ، شیڈ کے اندر تو ہم بھی غلط کر رہے ہیں، ہمارا شیڈ الگ نہیں ہے لیکن شیڈ کے اندر تو ہم بھی غلط کر رہے ہیں۔ لہذا صبغت اللہ، پھر قرآن کہہ رہا ہے صبغت اللہ، اصل رنگ اللہ کا ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دو، اللہ جب جو کہے وہ مانو۔ اللہ کہے مغرب میں قبلہ ہے، مغرب میں قبلہ، اللہ کہے مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، اللہ کہے شمال میں ہے، شمال میں، جنوب میں، جنوب میں۔ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بڑھ کر رنگ اور ڈھنگ کس کا ہوگا؟ ونحن له عابدون، ہم تو بس اسی کے بندے ہیں، جو وہ کہے گا ہم وہ مانیں گے۔ یہ ہے اصل ایمان کی بنیاد، یہ نہیں کہ ہمارے اوپر جو اترے گا تو ہم مانیں گے، ہم باہر کی نہیں مانتے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا، اللہ کے بارے میں تم بحث کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ ونحن له مخلصون، ہم تقولون ان ابراہیم، اور تم یہ کیا ہے گیا یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط یہ سب یہود و نصارہ تھے۔ قل انتم عالم، تم جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہ یہود و نصارہ نہیں تھے۔ اور کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے؟ اس سے ظالم کون ہوگا؟ واللہ بغافل عما تعملون، تلک امۃ قد خلت، جو پچھلے لوگ چلے گئے ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، پیچھے کون کیا کر کے گیا وہ نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنی فکر کریں، آپ کے سامنے محمد رسول اللہ نبی آئے ہیں، ان پر ایمان لائیں، اور یہ جو کچھ بھی ان پر اترتا ہے ان پر ایمان لائیں، جو احکام ہے ان کی پیروی کریں، اگر نہیں کریں گے تو آپ گمراہ ہوں گے۔ اب سیقول الصفا، اس کے بعد ہم آگے دھیرے بڑھیں گے، یہ سورت میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اس کے بعد 2-3 سورتوں میں اور بھی تھوڑا وقت جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا رفتار تیز کریں گے، چونکہ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، پھر بھی خلاصہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا توقیر۔ ایک سوال آیا تھا چیٹ میں کہ کوئی شخص جو رمضان میں یا جمعہ کے دن فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ واللہ عالم، میرے نظر میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حسن خاتمہ میں جو چیزیں شمار کی جاتی ہیں اس میں زمانے کا خیر بھی شمار ہوتا ہے اور مکان کا بھی، زمان کا بھی مکان کا بھی، یہ حسن خاتمہ میں ضرور شمار ہوتی ہے۔ جیسے کسی کا رمضان میں انتقال ہوا، یہ بڑے حسن خاتمے کی چیز ہو گئی کہ اس کو زمانہ اچھا ملا۔ اگر جمعے کے دن ہوا تو یہ بھی ایک، رمضان میں جمعہ ملا تو یہ دوہری حسن خاتمہ کی بات ہو گئی۔ تو یہ جو حسن خاتمہ ہم کہتے ہیں، یہ حسن خاتمہ کی بشارتیں تو اس میں بہرحال موجود ہے اور اس کی توقع لگانی چاہیے۔ باقی رہا مسئلہ مغفرت ہو جائے گی، اگر حدیث میں کہیں موجود ہے کہ جس کی جمعہ کے دن انتقال ہو گیا اس کے لیے حساب کتاب نہیں ہوگا، تو وہ حدیث چاہیے، ہمارے نظر میں وہ حدیث معلوم نہیں ہے، واللہ عالم۔ لیکن حسن خاتمہ میں یہ چیزیں ضرور شامل ہوتی ہیں کہ زمانہ اچھا ملا، جیسے کسی کی حرم میں وفات ہوئی تو اس کو جگہ بھی اچھی، علاقہ بھی اچھا ملا، تو یہ حسن خاتمہ کی چیزیں ہیں۔ اور بے شک اس سے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات سے اچھی امیدیں لگانے کی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیزیں شامل ہیں، اور اللہ سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی صحرا میں انتقال کر جائے، نہ زمانہ اچھا ملا اور نہ مکان اچھا ملا، اور جناب وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہونے والی جماعت میں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مغفرت بہانے ڈھونڈتی ہے، لہذا اس طرح کی اموات سے بعض لوگ خاندانی بڑے بڑے ٹائٹل بھی باندھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، بعض ایک جنگ میں ایک بندہ شہید ہوا، جنگ میں شہید ہوا، بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ جنتی ہے، شہید ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنمی ہے۔ اب دیکھیں، یہ میں صرف ایک تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، ہے سب کو معلوم ہوگی وہ تفصیل،
تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف ظاہری چیزیں ہم اس سے اچھی امید لگا سکتے ہیں، لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھی امید ہر حال میں لگانا چاہیے. ایک بندہ خطرناک حالت میں بھی انتقال ہوا، پھر بھی ہمیں اس کے لیے بھی اللہ سے اچھی امید لگانی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت کا فیصلہ فرمائے. شکیل صاحب آپ سے گزارش ہے کہ کچھ اناؤنسمنٹ جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ایک عزیز ساتھی عبدالسلام ناظمی صاحب فی الوقت حالیہ جو وبا کا دور چل رہا ہے، کورونا میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے خصوصی درخواست کی ہم سب سے اور مولانا سے کہ ان کی جلد سے جلد شفا یابی کے لیے دعا. اللہم اشفی، اللہم اشفی، اللہم اشفی. ایک بات جو مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ کہ ہمارا جو موجودہ پروگرام جو ابھی فی الوقت چل رہا ہے خلاصہ قرآن کا، اس میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے نئے نئے صاحبان بھی جو ہے پروگرام میں جڑتے ہیں. اور آپ کو جیسا کہ علم بھی ہوگا، یہ صابر صاحب کی کاوشیں جو ہے واقعی قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو جو ہے یوٹیوب پر بھی ڈال دیا ہے، تو لوگ جو ہے اس میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ لائیو پروگرام جو ہمارا چل رہا ہے آج کل رات میں 9:15 بجے، اس میں زیادہ سے زیادہ صاحبان جڑے. اور جیسا کہ میں عرض کیا، یہ اضافی پروگرام ہے، خاص کر کے نئے حضرات کے لیے میں عرض کروں یہ اضافی پروگرام ہے. مطلب یہ کہ ہمارا بنیادی پروگرام جمعہ کا ہوتا ہے جو عصر کے بعد آج کل 5:15 بجے کا وقت ہے، جس میں ایک ہفتہ سیرت تو دوسرے ہفتے میں مولانا جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تو آپ لوگوں سے میری ذاتی گزارش ہے کہ آپ لوگ نہ صرف یہ رات کے رمضان کے پروگرام میں پابندی کے ساتھ اٹینڈ کریں، بلکہ جمعہ کا پروگرام جو 5:15 بجے کا وقت ہے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی ممبران، دوست احبابان کو جو ہے اس پروگرام میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. جی صاحب جی، کل کا پروگرام 5:15 بجے سیرت النبی کا رہے گا انشاءاللہ. یہ کیونکہ گزشتہ ہفتے ہم لوگ نے ہمارے سامعین کو جو ہے جماعت کے خصوصی پروگرام سے جوڑ دیا تھا، اس لیے یہ پروگرام موقف رہ گیا تھا. تو انشاءاللہ کل جو ہے سیرت کے پروگرام سے جمعہ کا سلسلہ آگے شروع ہوگا. جی تو سامعین کرام یاد رکھیں کل 2 پروگرام رہیں گے. 5:15 بجے جو انشاءاللہ سیرت النبی کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ جاری ساری رہے گا انشاءاللہ، اور رات میں پھر ایک بار ہم 9:15 بجے مسقط ٹائم سے خلاصہ قرآن کے لیے پھر جڑیں گے. تو کچھ سوال اس میں موجود ہیں جو ہم اگلی بار انشاءاللہ لیں گے، یا کچھ آراء موجود ہے وہ اگلی بار لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر میرے لیے بھی دعا کریں آپ، میں بھی کچھ اسی طرح کوارنٹائن ہو 6-7 دن سے. دعا کی گزارش ہے سب سے. انشاءاللہ خیر ہے، خیر ہے. سب سے پہلے دعا سے پہلے یہ ہے کہ دماغ سے کوئی دوسرا ٹائٹل مت نکالیے. بالکل سادہ بخار ہے، سادہ اپنا علاج کیجئے اور بالکل ذہن صاف کر کے گھر میں بیٹھیے، بالکل ایک پیسے کی ٹینشن مت لیجیے. صحیح، ٹھیک ہے ضرور. انشاءاللہ اللہ صحت عافیت فرمائے، انشاءاللہ جلد از جلد صحت عافیت فرمائے سب کو، آپ کو بھی، عبدالسلام صاحب کو بھی انشاءاللہ. شفاہ اللہ وعافاہ. آمین.